الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. دیکھیے، کل ہم نے کہا تھا اس کے بعد جنگ بدر کے بارے میں. اب وہ میں ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم نہیں جائیں گے. اس کے بعد زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیوٹیفائی کیا گیا ہے. مین کائنڈ کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. حب الشہوات، ان شارٹ، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے. زین للناس حب الشہوات، شہوات کا محبت، یعنی کہ وہ چیزیں جن سے جو ڈیزائر کرتے، جو وہ چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. وہ ہو گیا من النساء، عورتوں میں سے. یعنی کہ عورت میں زینت ہوتی ہے، جس میں شہوت ہوتی ہے، مرد کے لیے ڈیزائر ہوتی ہے عورت کو حاصل کرنے کے لیے. ایسے ہی والبنین، اور ایسی جو سنز ہوں گے. انسان چاہتا ہے میرے بیٹے ہونے چاہیے، میری جو لیگیسی ہے وہ آگے چلنی چاہیے. اس کو اس میں کیا ہے، نیچرلی اس کو بیوٹیفائی کیا گیا یہ چیز کے لیے، اور ڈیزائر کرتا ہے ان چیزوں کو. اور اس کے بعد والقناطیر المقنطرہ، اور ہیپس اسٹورڈ اپ. قناطیر جو قنطار کی جمع ہے. قنطار بولتے ہیں خزانے کو، اور قناطیر بولتے ہیں خزانوں کو. یعنی کہ وہ چاہتا ہے کیا، سونے یا چاندی اور مال و دولت کے فراوانی اور کثرت. مجھے پیسہ بھی ہونا چاہیے، مجھے بیویاں ہونی چاہیے، مجھے بچے ہونے چاہیے، مجھے پیسے ہونے چاہیے. قناطیر المقنطرہ. قناطیر کیا ہوتا ہے، خزانہ. اب کون سا خزانہ، مقنطرہ، اسٹورڈ اپ خزانہ جو ہوگا. مقنطرہ کیا ہوتا ہے، ڈیر کیا ہوا. ٹھیک ہے، اکٹھا کیا ہوا، اسٹورڈ اپ. من الذهب والفضة، گولڈ میں سے اور سلور میں سے. اور کیا انسان چاہتا ہے، اور وہ گاڑی چاہتا ہے. اب یہاں پہ گاڑی نہیں آ گیا، دیکھیے یہاں پہ کیا آ گیا، ہارسز. تب زمانے کی جو گاڑیاں تھیں وہ ہارسز تھی نا. والخیل المسومہ، اینڈ برانڈڈ ہارسز. آج بولتے ہیں برانڈڈ کارس. دیکھیے برانڈڈ. والخیل المسومہ، خیل بولتے ہیں گھوڑے کو، اور خیول بولتے ہیں گھوڑوں کو، اور مسومہ بولتے ہیں نشان زدہ. ٹھیک ہے، وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہو یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہو، ان کو بولتے ہیں مسومہ، برانڈڈ. ان کو نا مطلب نشان زدہ، ان کو نشان ڈال کے ہوتا ہے یہ اچھے گھوڑے ہیں، جسے آج ہوتا ہے گاڑیوں کے بارے میں. والانعام، اور کیٹلز کے بارے میں. انسان چاہتے ہیں مجھے انعام، کیٹلز بھی بہت سارے ہونے چاہیے، جیسے وہ کبھی کبھی پالتے کیٹل اچھے سے. آج کل وہ بھی پالتے ہیں، ان کو پسند ہے پالنا. والحرث، اور ٹلڈ لینڈ اس نے یہاں پہ لکھا ہے. اور ایسی جو حرث ہے، جو کھیتی ہے، وہ چاہتے ہیں کھیتی کو بھی جو ہے والحرث. اور وہ حرث یعنی کھیتی کو یا زراعت کو. ٹھیک ہے، انعام کیا ہوتا ہے، کیٹل، مویشی. ٹھیک ہے، اور یا بیڑ وقت نا، بیڑ بکری گائے جو ہوتی ہے، گائے اونٹ. بیڑ پلس بکری پلس گائے پلس اونٹ از اکولس ٹو انعام، کیٹل بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، والحرث کیا لکھا ہے، ٹل لینڈ. وہی نا حرث بولتے ہیں جہاں پہ ہم کھودتے، گھساتے زمین کو، سوری گھساتے سیڈ کو زمین کے اندر اور بو دیتے، اس کو بولتے ہیں کھیتی یا زراعت اس کو بولتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان چاہتا ہے. ڈیزائر جو نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے لیے انسان کو ہوتی ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیائی زندگی کا مال و متاع ہے، متاع ہے، پروویژن ہے. ٹھیک ہے، لیکن واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کی اور ہی جو ہے ایکسلنٹ ریٹرن ہے. جو اصل ریٹرن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور ہی. یعنی کہ یہ سب ختم ہونے والا ہے ایک دن، کیونکہ ہم سب کو اپنے رب کے پاس رجوع کرنا ہے. ان سب چیزوں میں پائیداری نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہے ایک دن. تو پہلے جو یہاں پہ آ گیا نا کہ شہوات. شہوات سے یہاں مراد سے کیا ہے، مشتہیات. ٹھیک ہے، مشتہیات. شہوات ہے، مشتہیات ایک ہی بات ہے. مشتہیات، مشتہیات. مشتہیات کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو طبعی طور پہ، نیچرل طور پہ انسان کو مرغوب ہوتی ہے اور پسندیدہ ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، اگر وہ حلال طریقے سے کیا جائے گا، بشرطیہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے کے اندر رہے. ٹھیک ہے، اور ان کی تزئین بھی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے. ٹھیک ہے، انا جعلنا مع الارض زینۃ لها لنبلوہم. جو کچھ زمین میں نے بنا دیا ہے، اس کو ہم نے بنا دیا ہے زینت، زمین کے لیے، زمین کی زینت ہے وہ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں گے. تو پہلے کیا آ گیا، سب سے پہلے عورت کا ذکر آ گیا کہ عورت جو ہے اس کے بارے میں جو مرد ہوتا ہے اس کو بہت ڈیزائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے رسول نے خود فرما دیا کہ فرمایا کہ حبب الی النساء والطیب، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے. ٹھیک ہے،
یا جیسے حدیث میں آ گیا خیر متاع دنیا المرأة الصالحہ، جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ سب سے بہترین متاع ہے، سب سے بہترین پروویژن جو ہے ایک مرد کے لیے، جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے دنیا میں بھی، دنیا میں، تو وہ ہوتا ہے کیا؟ نیک اور صالح خاتون۔ لیکن اب یہی دیکھیے، اب یہ آزمائش کیوں ہے؟ سب سے بڑا فتنہ بن سکتی ہے مرد کے لیے ہی عورت۔ حدیث میں آ گیا ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء، میں نے کوئی بھی فتنہ اتنا بڑا نہیں چھوڑ دیا مردوں کے جتنا میں نے عورتوں کا فتنہ چھوڑ دیا ہے مردوں کے لیے۔ یعنی کہ اگر انسان حرام وے اپنا رہا ہے تو سب سے زیادہ نقصان جو اس کو پہنچ سکتا ہے وہ عورت کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے مرد کو۔ اور اگر انسان حلال طریقے سے ایک نیک صالح خاتون سے نکاح کر کے جو ہے اپنا ڈیزائر پوری کرتا ہے تو جو ہے اس کے لیے وہ بہت زیادہ خیر والا ہوتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں آزمائش۔ آزمائش کیا ہوتا ہے؟ جہاں ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کو، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایسی حدیث میں کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، تم بچو دنیا سے، تم ڈرو دنیا سے، اور تم ڈرو عورتوں سے، مردوں کا چاہے تم ڈرو عورتوں سے، کیونکہ جو پہلا فتنہ تھا بنی اسرائیل کا وہ عورتوں کے بارے میں تھا، وہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ اور مرد جو ہے وہ اس معاملے میں کمزور پیدا کر دیا گیا، اس کو نیچرلی یہ ایک کمزوری ہوتی ہے، نہ اس کے یہاں پہ عقل کام آتی ہے بعض اوقات، اور نہ ہی اس کے یہاں پہ دین کام آ جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں تفسیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں کمزور پیدا کیا گیا ہے، کہ مرد جلدی ہوتا ہے مائل عورت کی اور، عورت کی آواز سے مائل ہو سکتا ہے، عورت کے چال ڈال سے مائل ہو سکتا ہے، بلکہ عورت کے قدموں کے آہٹ سے مائل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جو ہے عورت کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے چلے جس سے غیر مرد اس کے اوپر مائل ہو جائیں گے، تاکہ وہ فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس کو جب بات بھی کرنی ہے تو بالکل اس کو ڈائریکٹ سپیچ کرنی ہے، قول معروف کرنا ہے، اس کو لچک پنے لانا آواز کے اندر، لچک پنیا جو ہے وہ الرنگ وائس، وہ تھوڑی وہ سڈکٹیو وائس کو نہیں کرنی ہے جس سے مرد اس کی اور مائل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ جیسے کہ احادیث میں آ گیا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جو اپنے بالوں کو پیچھے رکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، جیسے بیٹرنگ کیمل کو ہوتی ہے، اور مائلات ممیلات، وہ خود مائل ہوتی ہوگی مرد غیر محارم کی اور مائل کرواتی ہوں گی خود اپنی اور باقیوں کو۔ تو حدیث میں آ گیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ معاشرے کے جو یہ ہوتا ہے، وہ معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں، جو ایتھیکل فیبرک ہوتا ہے پورے سوسائٹی کا وہ خراب کر دیتے ہیں، وہ جو یہ ہوتا ہے، جو مورل فیبرک ہوتا ہے سوسائٹی کا وہ کرپٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اتنی بڑی وعید ہے حدیث میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور ذات آخرت بھی ہے۔ لیکن اگر نکاح کرے گا کسی عورت سے تو بہترین اس کو رفیق زندگی مل جائے گا، لائف پارٹنر مل سکتا ہے، اور اس کے ایمان جو ہے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اس کو اس چیز کے ذریعے سے ہی، ٹھیک ہے؟ کتنے ہوتے ہیں جو نکاح بھی کرتے ہیں پھر بھی چاہتے فتنے کے اندر بیویوں کو چھوڑ دیتے، نئی شادی کر لیتے، تو اتنا خطرناک فتنہ ہوتا ہے یہ جو فتنہ ہوتا ہے، خالی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے فتنہ، لیکن مردوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد بدن ٹیسٹوسٹرون ہائی ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے ایسٹروجن کے مقابلے میں، وہ سیدھی سی بات ہے، گزار ڈیزائر ہوتی ہے، لیکن دونوں کے لیے فتنہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے فتنے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ مرد کے لیے عورت فتنہ بڑی ہے، جیسے کہ احادیث میں ثابت ہو جاتا ہے اس چیز سے۔ اچھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود الودود، تم ان سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ جننے والی خاتون ہوگی، یعنی جو فرٹائل ہوگی، جو ہیلدی ہوگی، الولود الودود جو محبت کرنے والی ہوگی، الولود جو زیادہ بچہ چلنے والی ہوگی، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اس لیے کہ میں قیامت کے والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، ٹھیک ہے؟ حدیث میں ایسا آ گیا۔ تو اس آیت میں بالکل تردید ہو جاتی ہے، رد ہو جاتا ہے رہبانیت کا، کہ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا ہے کہ گار میں گھسنا ہے، اللہ اللہ پورے دن کرنا ہے شام تک، بالکل بھی نہیں، اسلام خلاف ہے رہبانیت کے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ بنی جمع ہے، اس یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہی نا، مطلب انسان کو ہر یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح نہیں کرے گا، وہ جیسے ایک بار ہے نا حدیث میں آ کے تین صحابی آ کے آپ کے پاس، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا یا رسول اللہ، ایک نے کہا کچھ
मैं शायद पूरे दिन तहज्जुद पढ़ूंगा, एक ने कहा पता नहीं मैं रोज़ा रखूंगा पूरे कुछ ऐसे ही महीनों महीनों। और वरना ऐसा मत करो। मैं निकाह भी किया है, मैं जो हूँ मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, बैलेंस में करना है सब कुछ। ऐसा नहीं है खाली दिन रात इबादत करेंगे। जो इंसान करता है सोशल डीलिंग्स, जो इंसान सोशल ट्रांजैक्शंस करता है, मिलता है लोगों से, अपना काम अपना जॉब करता है, ये भी इबादत बन सकती है। ना बोलते हैं नीयत जो होती है, नीयत इबादत या आदत भी इबादत। मतलब सिंपली कोई इंसान पढ़ाता है किसी को, ठीक है, उसको नीयत अच्छी होती है, लोग समझेंगे अच्छे से, उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तो हदीस में आएगा खैरुन्नासी अनफअहुम लिन्नास, बेहतरीन लोग वो जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाते होंगे। तो दुनिया में आए किस लिए? लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, असली में तो हम अल्लाह की इबादत के लिए आ गए, लेकिन ये भी उसमें एक पार्ट आ जाता है। जो हम मामलात करते हैं लोगों के साथ, ये भी इबादत बन सकती है, अगर हमारी नीयत अल्लाह की रजामंदी के लिए हम जो भी करते होंगे। बस ये रखना याद, मैं जो भी कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। मैं सोता हूँ अल्लाह के लिए सोता हूँ, मैं उठता हूँ अल्लाह के लिए उठता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ अल्लाह के लिए पढ़ाता हूँ, मैं चलता हूँ अल्लाह के लिए चलता हूँ। कुछ भी, हर कोई चीज़ इबादत बन सकती है, हर कोई मामला इबादत बन सकता है। इबादत तो है ही इबादत, मामला तक इबादत बन सकते हैं, अगर नीयत दुरुस्त होगी एक इंसान को। अब इसे यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी है, ठीक है। यानी कि माल और दौलत से भी मकसूद क़याम मईशत, सिला रहमी, सदा खैरात और उमूर खैर में खर्च करना और सवाल से बचना, ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल। ये ना भी पता ही है सब चीज़ें आपको ठीक है। और जो यहाँ पे आ गया ना ये चीज़ के, घोड़ों से मकसद जिहाद की तैयारी के लिए, दीगर जानवरों से खेती बाड़ी और अ, बार बरादी का काम लेना, और ज़मीन से इसकी पैदा हासिल करना, ये तो सबसे पसंदीदा है। और अगर मकसूद महज दुनिया कमाना और इस पर फ़ख्र व गुरूर का इजहार करना, अपने ईगो को बूस्ट कर देना और याद इलाही से गाफिल होकर ऐश और इशरत की ज़िंदगी बसर करना, बिल्कुल अल्लाह को भूल देना, दुनिया दुनिया से दिमाग में होना, तो तब बन जाती है दुनिया फितना, ठीक है। तो ये सब मुफीद चीज़ें इसके लिए वबाल जान साबित होंगी, ठीक है। और कनातीर जो यहाँ पे लफ्ज़ कहता है, कनातीर, कनातीर जो है वो किंतार की जमा है, खजाना मतलब होता है उसे, ठीक है। और मुसवमा क्या होता है? घोड़े जो चरागाह में चरने के लिए छोड़े गए हो, चरागाह जहाँ वो खाते पैस्चर्स में, या जिहाद के लिए तैयार किए हुए निशान ज़दा, जिन पर इम्तियाज़ के लिए कोई निशान या नंबर लगाया जाए, इम्तियाज़ के लिए। ये ब्रांडेड कोड, इनको ब्रांड लगा दो, लोगो लगा दो, साइड में रखो उन कोडों को, जैसे गाड़ियाँ होती है आजकल, आजकल बोल रही हैं गाड़ियाँ, तब थे घोड़े। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है इनके बारे में इंसान को नफ्स, हर एक इंसान का नफ्स होता है, वो चाहता है ये सब चीज़ें। कोई बोलते हैं मैं नहीं चाहता हूँ, वो इंसान नहीं है फिर। हर किसी के नफ्स में ऐसी चीज़ें होती है कि वो चाहता है इन सब चीज़ों को। लेकिन क्या गलत है ये सब चीज़ें हासिल करना? नहीं, गलत नहीं है। हलाल तरीके से ये सब चीज़ें अपनाना तो अच्छा चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं बोल देना है फिर इंसान को, क्योंकि वो मतलब हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जो दुनियावी ज़िंदगी है वो सिर्फ धोखे का सामान है, ये बस याद रखना है। दुनिया धोखे का सामान है, दुनिया धोखे का सामान है, ये बस याद रखना है हमेशा। कल मुझे बोल रहा था मौलवी साहब ने, अपने मोहल्ले का बोल रहा था कि उसने अच्छी बात कही है। उसने कहा कि हम सोचते नहीं आखिरत के बारे में, हम सोचते हैं बहुत दूर है, जो नज़दीक हमें दिखता है। दुनिया शायद दोनों से बन गया है, दोनों मतलब है जो नज़दीक होगा हमें दिखता है ना, नज़दीक क्या दुनिया हमारे सामने होती है, हम बोलते हैं बस यही तो है और कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वही है, जो फील हो रहा है आखिरत होनी चाहिए, या जो अंदर से ईमान है आखिरत होनी चाहिए, वो नहीं होगा, वो दूर है। वो लगता है दूर, जैसे अल्लाह कुरान फरमाता है इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। ये लोग आखिरत को दूर देखते हैं और हम नज़दीक देखते हैं आखिरत को, क्योंकि कुल्लु मा हुआ आतिन फहुवा आत, हर आने वाली चीज़ नज़दीकी होती है। एक दिन मरना है, चाहे 60 साल गुजारेंगे, कम से कम तो इतना गुजारता है इंसान। हदीस में क्या क्या आखिरी ज़मान की जो उम्मत होगी, उसकी जो ये जो एज स्पैन उनका कितना होगा, फ्रॉम 60 70, ठीक है, फ्रॉम 60 to 70 years। तो इतना तो कम से कम गुजार ही लेता है इंसान। लेकिन ये क्या ज़्यादा होता है? नहीं, इतना तो मर रही है हम सबको। तो इस वजह से ये बात याद रखिए कि अक्सर ज़िक्र हादि मिन लद्दात यानी मौत। देखिए लज्जतें ख़त्म नहीं हो सकती इंसान को, नहीं बच सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि लज्जत ख़त्म हो सकती, डिज़ायर ख़त्म हो सकती, नहीं। कुछ चीज़ मिल गया ना आपको, नेक्स्ट डिज़ायर आएगी, उधर ही पे नेक्स्ट डिज़ायर, वो मिल गया ना वो चीज़। जब तक वो चीज़ ना मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है मुझे नहीं मिल रहा है, डिज़ायर मुझे बढ़ रही है इस चीज़ की, जब ये चीज़ हाथ में आती है ना डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट डिज़ायर आ जाती है, फिर वो जब हाथ में जाती है नेक्स्ट डिज़ायर आ जाती है। दुनिया ऐसे चलती है, क्योंकि हदीस में ही आ गया है لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب। कि अगर एक आदम के बेटे के पास दो वादियां माल की दी जाएंगी उसको, टू वैलीज ऑफ वेल्थ, लो,
وہ तीसरी भी चाहेगा फिर भी। अब दो वैली माल देने के बाद उसको करना क्या उसको माल को, लेकिन नहीं, डिजायर फिर भी होगा, वो चाहेगा लबतगा, ही विल सीक ثالثا थर्ड वन। क्यों? वला यमला जौफ बन आदम इल्ला तुराब। इबन आदम को ऐसे ही बना दिया गया, उसकी उसकी पेट को कोई नहीं भर सकता है, सिर्फ मिट्टी है, यानी कि जब मर जाएगा तब जाएगा डिजायर खत्म हो जाएगी। इसीलिए हदीस में आ गया है, उसको याद करो जो लज्जतों को तोड़ने वाली शय है। अक्सर जिक्र हादि मिन लज्जात, अक्सर याद किया करो उस शय को, उस चीज़ को जो लज्जतों को तोड़ देती है, यानी मौत। हो गया, मौत को याद करो अक्सर। इंसान को बहुत डिजायर्स होती है, मैं वो करूंगा ये करूंगा, लेकिन जब मौत याद आ जाती है, डिजायर के चकनाचूर हो जाता है उधर एक साथ। एक ईमान वाला खुश होता है मौत का तज़किरा करने के बाद, हाँ उसको थोड़ा होता है टेंशन, लेकिन वो खुश भी होता है। लेकिन एक एक मुनाफिक, एक काफिर बोलता है बस मुझे सुनना नहीं है, बस अब नहीं सुनना है मौत के बारे में, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने पेसिमिस्टिक बन रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, मत सोचो मरने के बारे में। एक बार मैंने ऐसे ही किया था, मैंने कहा था एक सर को कहा था, सब बोले ना हैप्पी बर्थडे टू यू सर, क्या कहा था, मैंने कहा था सर को, सर आपकी ज़िंदगी से एक साल खत्म हो गया। अल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो आपको ये करे क्या, अल्लाह ताला आपको बाकी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे रखे। तो उसने वहां से बोला, सी हाउ मच नेगेटिविटी इज देयर इन योर वर्ड्स, हाउ मच पेसिमिस्टिक यू आर। ठीक है, उसने मुझे ऐसे बोला, नेगेटिविटी का उसने मुझे। मैं उसको कुरान की आयत सेट की यहाँ से, मैं उसको कुरान की आयत सेट की, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क अफलम तकूनु तअकिलून। और जिसे हम उम्र में बढ़ाते, मतलब वो होता है कितना, 20 30 40 50 60, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, उसको हम तनकीस करते, नुक्स करते, कमी करते तख्लीक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं उसमें छोटा ही हो रहा हूँ, अभी मैं बड़ा हूँ, मैं जितना बड़ा हो जाऊँ तो मैं छोटा हो जाऊंगा, कि मैं मौत के नजदीक जा रहा हूँ। है कि नहीं? ऐसे समझना, इस देखिए इसको बोलते हैं कुरानिक अंडरस्टैंडिंग। कुरान बोलता है तुम बढ़ते हैं, तुम छोटे हो जाते हो, तुम्हारी तुम्हारी खलकत के अंदर, तुम्हारी एज के अंदर नुक्स आ जाता है विद टाइम, टाइम। आप खुद सोचिए कितने डीप होते हैं कुरान के अल्फाज। वो खुद अरबिक टीचर है, वो ना जिसको मैंने कही कहा था। अब जब उसने ये सुना ना, वो वहाँ से बोल रहा है आपने गलत तफसीर बोला है, अब पता नहीं है किस कंटेक्स्ट में कहा गया। मैं उसको तफसीर से हदीस सेंड किया, तफसीर अपने कसीर सेंड किया उसको मैंने। फिर वो बोल रहा है कि, मैं उसको नहीं सर मैं ठीक हूँ, कहा यही तुम्हारी गलती है, तुम बोलते हो मैं ठीक हूँ। मतलब ठीक है, इंसान को नहीं होना चाहिए वो तक ईगो, ईगो मुझे नहीं है अलहमदिल्ला, शायद इंशाल्लाह नहीं होगा। ईगो वीगो नहीं होना चाहिए इंसान को, है ना, क्यों गलत होगा तो मानेंगे गलती, ठीक है तो बोलेंगे ठीक, लेकिन अगर ये बारे में कॉन्फिडेंट होता है ना इंसान, पता होती है कि नहीं ठीक है। तो मैंने उस लिहाज से कहा था सर ये मैं ठीक बोल रहा हूँ, उसने वहां से बोला तुम ऐसे करते हो। हालांकि मैंने कुरान की आयतें बोली थी। कुछ लोग ऐसा होते हैं, वो मौत का तज़किरा सुनते हैं, बोलते नहीं, सुनने सुनना है मौत का तज़किरा, ये तो रियलिटी है, अवेकनिंग रियलिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना हकीकतुल कुबरा, अल्टीमेट रियलिटी, वो मौत है। सबसे बड़ी रियलिटी को ही हम भूल जाएंगे तो दिमाग हमारा ठीक है कि हम पागल हैं, हम तो पागल है फिर। इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं उनको जो पॉन्डर करते हैं लाइफ के ऊपर, मरने के ऊपर, इस पर तो गौर कर रही है इंसान को। जब वो सिर्फ खाएगा पिएगा मजे करेगा, वो तो पागल इंसान है, वो तो फिर चार भाइयों से बदतर है, वो तो फिर कैटल से बदतर है। उससे फर्क क्या है, वो भी खाते पीते ये सब करते जैसे हम करते हैं। अच्छा, वी आर हियर टू पॉन्डर ऑन अवर लाइफ, है ना, हम यहाँ पे है, हमें सोचना है लाइफ के बारे में, हम क्यों यहाँ पे आ गए, हमारा मकसद क्या है, जिंदगी छोटी क्यों है, लोग मरते क्यों हैं, हम कभी सोचते हैं ऐसे लोग मरते क्यों हैं? इसकी मिसाल एक आलिम अच्छी देता है, वो बोलता है फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किश्ती के अंदर है, क्या है, आप सफर कर रहे हैं समुद्री जहाज में, अब देख रहे हैं कि आसमान से एक परिंदा आ रहा है बड़ा सा, वो उठा रहा है कि इंसान को ले रहा है अपने साथ, पता नहीं है कहाँ ले रहे हैं इनको, लेकिन इतना पता है कि ले रहे हैं इंसानों को, और ये पता है कि मेरी बारी भी आ सकती है, एक को ले रहे हैं। तो फिर भी मैं बताऊंगा नहीं, मुझे इसी को ठिकाना बनाना है, इसी बोर्ड को, ये मेरा ठिकाना है। कि दिमाग वाले कि ये हमाकत है, तो हमाकत है। अब सोचिए हम दुनिया में आ गए, हम अपनी आंखों से देखते हैं यहाँ पे कोई बाकी नहीं रहता हमेशा के लिए, उठ रहा है कि लोग ये भी गया वो भी गया, अब कल को मुझे भी जाना है। तो दिमाग यही बोलता है कि तुम्हें इसको देनी है प्रेफरेंस आखिरत पे, उस लाइफ पे जो हमेशा के लिए रहने वाली है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोलते हैं, योलो कंसेप्ट है ना, योलो कंसेप्ट देखिए, यू ओनली लिव वंस। कोई कमेंट भी कर रहा था कल ना, योलो वाला कोई इंसान, मेरे इस पे यूट्यूब पे, यू ओनली लिव वंस, तुम एक बार जिंदा होते हो। ये सही बात है? नहीं, जो जिंदा है वो हमेशा जिंदा ही रहेगा। देखिए हमारे पास क्या है, कॉन्शियसनेस, कि हम जिंदा है, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी कंजर्व, एनर्जी कैन नीदर बी
کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے. انرجی کنزرویشن لا جو بولتا ہے انرجی نہ بن سکتی نہ ختم ہو سکتی ہے. تو ہماری جو انرجی ہے نا یہ ایموشنس تھاٹس کیا ختم ہو جائیں گے. تو یو اونلی لیو ون صحیح کنسیپٹ نہیں ہے. یو اونلی ڈائی ون صحیح کنسیپٹ ہے. یوڑو کنسیپٹ. یہ نائلسٹ بولتے ہیں جو بولتے ہیں دیر از نو الٹیمیٹ پرپز آف لائف. ہم بولتے ہیں یو اونلی ڈائی ون, تمہیں خالی ایک بار مرنا ہے بس. اور وہ کیا مرنا کیا ہوتا ہے, انتقال ہو جانا ہے, منتقل ہونا ہے دوسری زندگی کی اور. ورنہ تو ریسٹ کانشیسنس وہیں رہتی ہے, وہ کہاں ختم ہو جاتی ہے. اب بتائیں ایتھیس کیا بولتے ہیں. دیکھیے ایتھیس کیا بولتے ہیں. ان کو بولتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا. بتاؤ کیا بولتے ہیں. بولتے ہیں مرنے سے پہلے جو ہوتا ہوتا نا حال, وہ ہو جائے گا مرنے کے بعد. مانی ہوئی زندگی میں ہم یہاں پہ ہمیں یہ ہو جائے گا مرنے کے بعد جو مرنے سے پہلے تھا. اب سمجھ رہے. مانیے پہلے ہم, پہلے میں کہاں پہ تھا جب میں تھا ہی نہیں. میں تھا ہی میں کچھ. وہ بولتے یہ ہو جائے گا انسان کو. اب اس کا رد کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ریفٹ کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, ہے نا. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو, اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں ایک موت سے زندگی عطا کی. تو ہم دیکھتے اس دیکھیں ہم دیکھتے ایسے ایک موت سے اسے زندگی عطا کی. اب دوسری موت کے بعد وہ اور ایک زندگی عطا کرے گا. وہ دیکھتے ویسے جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہم اور بن جائیں گے. لیکن وہ یہ نہیں بول, کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بار ہم زندہ ہو گئے تو ایک بار زندہ ہو گئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تم نے ایک بار زندگی دیکھ لی. تم نے صرف بھی حاصل نہیں کرو گے, تمہارا دماغ خراب ہے پھر. ٹھیک ہے. ایک بار ہم زندہ ہو گئے, اب دوبارہ ہمیں زندگی دیکھنی ہے واپس سے. تو ہم ایسے بولتے ہیں. اچھا. اس کے بعد قل أنبئكم بخير من ذلكم عالم الارواح. عالم الارواح نہیں, برزخ میں جاتی ہے روح انسان کو, عالم الارواح میں نہیں, برزخ کے اندر. عالم الارواح سے روح آ جاتی ہے ماں کے ووم میں, آ جاتی ہے 4 منتھ کے بعد. جب علقہ نطفہ نطفہ علقہ مضغہ سٹیج ختم ہو جاتا ہے 120 دن یعنی کہ 4 منتھ کے بعد, پھر جو ہے انسان آتا ہے دنیا کی زندگی میں. دیکھیے پہلے عالم الارواح میں, پھر ووم کے اندر. ٹھیک ہے. پھر جو ہے زمین کے اندر, ابھی ابھی جہاں پہ ہم ہیں. پھر ہم مر جائیں گے, باڈی کہاں جائے گی زمین کے اندر یا جہاں پہ بھی باڈی ہوگی. کوئی بولتا ہے نا, فار ایگزامپل کوئی بولتا ہے کوئی انسان کور میں نہیں مر گیا, اس کو کسی شیر نے کھا دیا فار ایگزامپل. کوئی ڈوب گیا سمندر کے اندر. کوئی کسی چھل مطلب کسی کو بلاسٹ ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, اس کو اسکیٹرڈ فارم میں اس کی جو باڈی کے یہ پارٹس ہیں وہ بکھر گئے, تو اس کی قبر کیسے بن جاتی ہے. جب یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیسے جمع کرنا ہے اس کو, ان تمام جو ہے اس کی باڈی کو. بلکہ حدیث میں کیا گیا, جو عجب الذنب ہوتی ہے, کوسائکس جو ٹیل بون ہوتی ہے, جو ٹوٹی پوٹنٹ ہوتی ہے نا, اس میں ریسرچ بھی ایک ہوئی ہے کہ ایک بار کچھ سائنٹسٹ نے کام کیا تھا, جو وہ ہڈی ہوتی ہے کوسائکس کی, انہوں نے اس کو گیس لائٹر سے جلایا تھا بہت ٹائم تک, اس کوسائکس بون کو جو ٹیل بون ہوتی ہے. تو لیکن اس میں کیونکہ ڈیجنریٹو پراپرٹیز وہ ڈیجنریٹ نہیں ہو جاتی ہے, نان ڈیجنریٹو پراپرٹی اس میں پائی جاتی ہے. تو وہی قرآن حدیث میں آ گیا تھا پہلے سے ہی کہ اللہ تعالیٰ اسی ہڈی کے ذریعے سے انسان کو اگا دے گا واپس. جیسے اس میں ہوتی ہے, اس میں وہ تمام جینز ہوتی ہے جس سے ہم بن جاتے ہیں. ٹوٹی پوٹنسی اس کو بولتے ہیں سائنس میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس سے تھوڑا وہ جین کلوننگ کا مسئلہ آتا ہے نا, وہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت مطلب ان شارٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کو زندہ کر دے گا اسی ہڈی سے, کوسائکس ٹیل بون سے. وہ کرے گا کام جیسے سیڈ کام کرتے ہیں. سیڈ کیا اگاتا ہے پیڑ کو, ویسے ہی ہم اگ جائیں گے اسی ہڈی سے واپس سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری روح ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے, برزخ میں. برزخ کہاں پہ ہے, علیین یا سجین جو دو مقام ہے. علیین جو ہے وہ علو سے نکل گیا, یعنی کہ وہ بلندی میں ہی ہے, کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے جو شہداء ہوتے ہیں, جو شہید ہوتے ہیں, ان کی روحیں جو ہوتی ہے وہ سبز پرندوں کے دلوں میں, سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہے. یا وہ عرش کے ساتھ کچھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہے, کچھ کندیلیں کچھ پاٹس, ان میں ان کی روحیں ہوتی ہے, یعنی کہ جنت میں ان کی روحیں ہوتی ہے. بلکہ ایک متقی شخص سے, ایک مومن شخص سے قبر میں کہا جائے گا نم نومت العروس, تم سو جاؤ جیسے یہ سوتا ہے. کون مطلب نا اس پہ جیسے مہاراج سوتے ہیں, مہاراج یا مہارن دونوں میں سے ایک, یعنی کہ وداؤٹ ٹینشن سو جاؤ آرام سے. تو اب عذاب روح کو ہوتا ہے کہ جسم کو ہوتا ہے نا, یہ سوال ہے, اس میں اختلاف علماء کے درمیان, لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ دونوں کو ہو جاتا ہے. اس میں ایک تعلق ہوتا ہے جسم اور روح کے درمیان میں, عذاب دونوں کو ہو جاتا ہے, روح کو بھی اور جسم کو بھی. ٹھیک ہے. باقی یہ برزخی عالم ہے, اس کے بارے میں ہمیں پرسیپشن ہی نہیں آ سکتا ہے. آپ بولیں گے نہیں مجھے لانا ہے پرسیپشن, نہیں آ سکتا ہے. بیونڈ پرسیپشن ہی ہے یہ, بیریئر ہے بٹوین ہماری انڈرسٹینڈنگ اینڈ بٹوین دیٹ ریلم, کیونکہ اس کو بولتے ہیں برزخ.
بینہما برزخ الی یوم یبعثون. ٹھیک ہے. عذاب قبر کے بارے میں کچھ منکرین پاکستان میں کھڑا ہو گئے تھے. وہ بولتے عذاب قبر مانتے نہیں تھے وہ. حدیث مطلب صریح النص ثابت ہے یہ عذاب قبر. قرآن میں بھی ثابت ہے کچھ آیات کے اندر. کیا ہے وہ آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون کے بارے میں آگے نا وہ کیا ہے وہ عثمان الخمیس بول رہا تھا. عثمان الخمیس نہیں بنا وہ. وہی جو قرآن میں اس کے بارے میں آیتیں آ گئی ہے ان شارٹ. ہم کیا پوچھے تھے؟ اچھا ہم یہ بول رہے تھے. ہم۔ تو عقل مند انسان جو ہے وہ ہوتا ہے بیدار دنیا کے اندر ہی. وہ نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد بیدار. وہ ابھی بیدار ہوتا ہے. مرنے کے بعد ہر کوئی بیدار ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں ریئل اویکننگ. وہ ہر ایک کو دیکھنی ہے. وہ ریئل اویکننگ ہر ایک کو دیکھنی ہے. اب آپ خود سوچیے. یہ فلسفیانہ بات ہے. اگر دنیا میں آپ کو پورا یقین ہوگا قبر کے احوال پہ، آخرت کے پہ، قیامت پہ، اور ویسا ہو جائے گا، آپ کو اتنا شوق لگے گا نہیں. آپ بولیں گے میں نے اس کے بارے میں مجھے ایمان تھا. آپ کو ایمان تھا ہی نہیں، ہو گیا. بولیں گے میں کہاں پہ آ گئی، کیا ہو گیا مجھے. اسی کو بولتے ابن علی رضی اللہ عنہ الناس نیام. لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ ان کے نظر لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں. فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا. جب وہ مر جائیں گے وہ بیدار ہو جائیں گے کہ اصل زندگی کیا تھی. اس کے بعد قل اونبئکم. آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں اس خبر نہ دوں بخیر من ذالکم، اس سارے سے جو بہتر ہے. یعنی کہ عورتوں سے، بچوں سے، یا خزانوں سے، یا جو ہے گھوڑوں سے، برانڈڈ گھوڑوں سے، کھیتی سے، انعام سے، مویشیوں سے. وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرے اپنے رب سے. ٹھیک ہے. جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے ویسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. خالدین فیہا. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ابد الآباد رہیں گے. ایسا نہیں کہ یہ ٹیمپریری انجوائمنٹ ان کو ملے گی. نہیں، بلکہ یہ پرمنٹ انجوائمنٹ ان کو ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور عقل مند انسان دیتا ہی یہ پریفرنس لانگ ٹرم چیزوں کو اور شارٹ ٹرم چیزیں. لانگ ٹرم بینیفٹس کو اور شارٹ ٹرم بینیفٹس. تو وہی ہے. وہ ازواج متحرہ. اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ. اور اپروول، رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے. واللہ بصیر بالعباد. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے جو اس کے بندے کرتے ہیں. وہ بندوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. وہ بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ جانتا ہے کس کی کیا عمل ہے، اور اس کے مطابق وہ جزا و سزا دینے پہ بھی قادر ہے. پہلی بات یہاں پہ کیا آ گیا کہ اس آیت میں آ گیا کہ ایمان، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جاؤ، بلکہ ان سے بہتر زندگی کیا ہے وہ جو ہے اخروی زندگی ہے جو اہل تقوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا لی ہے. اور جو یہاں پہ کہ ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ پاکیزہ ہوں گی میل کچیل سے. ان کو میل کچیل نہیں ہوگا. وہ صاف ہوں گی. اور حیض و نفاس سے وہ پاک، ان کو حیض و نفاس کے مسئلے نہیں ہوں گے. اور دیگر آلودگیوں سے وہ پاک ہوں گے. اور پاک دامن بھی ہوں گے. وہ چیسٹ ہوں گے، پاک دامن ہوں گے وہ. اس سے اگلی دو آیت میں اہل تقوا کی صفات کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دیکھے وہ کیا ہے. الذین یقولون. جو لوگ کہتے ہیں اننا آمنا، بے شک اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا. فاغفر لنا ذنوبنا. بس تو بخش دے ہمارے گناہوں کو. وقنا عذاب النار. اور تو بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے. الصابرین، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. والصادقین، جو سچے ہوتے ہیں. والقانتین، جو اطاعت گزار ہوتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ دعائے قنوت. پتہ ہے قنوت کیا ہوتا ہے؟ ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ ہونا اللہ کے سامنے. اللہ کی اطاعت کرنا بالکل اپنے دل سے، دل کی گہرائی سے. اس کو بولتے ہیں قانت. ٹھیک ہے. والقانتین، اطاعت گزار جو ہوں گے. والمنفقین، جو سپینڈ کرنے والے، خرچ کرنے والے ہوں گے اللہ کے راستے میں. والمستغفرین بالاسحار، جو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے والے ہوں گے سحر کے موقع پہ. اسحار کسے بن گیا؟ سحر سے. سحر کیا ہوتا ہے؟ صبح کا موقع. ٹھیک ہے. سحر بولتے ہیں صبح کے موقع. اور پتہ ہے جب یوسف علیہ السلام نے کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پہ اپنے بھائی یوسف کو ڈال دیا تھا کنویں میں، پھر اللہ نے کیسے رفعت عطا کر دی، اس کو بلندی عطا کر دی. اور بھائی اس کے پاس آگے معافی مانگنے کے لیے. تو انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا. کیا ہے وہ؟ اے ہمارے باپ تو ہمارے لیے معافی طلب کر اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. بے شک ہم خطا کار ہیں. تو ان کو کہا ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تمہیں تم سحری کے موقع پہ اللہ سے مغفرت مانگنا، سحری کے موقع پہ. کہ اس موقع پہ اللہ ہر ایک کو بخش دیتا ہے. حدیث میں آ گیا ہے کہ حل من مستغفر فاستغفر له. کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا، میں اسے بخش دوں گا.
ٹھیک ہے، یہ تو حدیث میں آ گیا. اس کے بعد شہید اللہ، گواہی دیتے اللہ تعالیٰ، انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق سوائے اس کے. خود اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور ساتھ میں وہ اولو العلم، علم والے جو علم سے کام لیتے ہیں، جو علم سیکھتے ہیں، وہ بھی یہی بولتے ہیں، قائم بالقسط، وہ جسٹ اسٹینڈنگ ان جسٹس، وہ قائم ہے بالقسط، قسط کے ساتھ. قسط بولتے ہیں عربی زبان میں عدل و انصاف کو، کیونکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دا کریٹر شوڈ بی ورشپڈ، جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے، زندگی دی ہے، موت و حیات کا مالک ہے، شعور اور عقل دی ہے، حساب کتاب لے گا، مجھے پیدا کر دیا ہے، مخلوق پیدا کی ہے، دنیا پیدا کی ہے، سمندر بنائے ہیں، ڈیزرٹس بنائے ہیں. وہی ذات ہے عبادت کے مستحق صرف اور صرف. کیونکہ تقاضے عدل یہی ہے، تقاضے جو عدل و انصاف ہے وہ یہ ہے کہ اسی رب کی عبادت خالص طور پہ کی جائے. اس لیے کہ قائم بالقسط، وہ سارے جس کے ساتھ اسٹینڈ ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق صرف اس کے، العزیز الحکیم، جو زبردست قوت والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے وہ رب. ٹھیک ہے، قسط انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے، آہ، پہلی بات جو یہاں پہ آگے کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے. شہادت کی مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو بیئر وٹنس. گواہی کیا ہوتا ہے؟ گواہی مطلب ہوتا ہے کہ آگاہ کرنا. ٹھیک ہے، آگاہ کرنے کو بولتے ہیں گواہ دینا، کسی کو باخبر کرنا، آگاہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اور بیان کیا ہے، اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. ٹھیک ہے، فرشتے اور اہل علم بھی اس توحید کی گواہی دیتے ہیں. اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا. تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہے جو کتاب و سنت کے علم سے بہراور ہوں گے، وہ اہل علم کیونکہ وہی ایسا بولتے. اب یہاں پہ جو نہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کر دیا نا، وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہونا ہی چاہیے. اس کو بولتے ہیں وحدت الشہود. کیا بولتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہو گیا ہندوستان پاکستان میں. ہم سمجھتے ہیں وحدت الوجود کو وحدت الشہود، وحدت الشہود کو وحدت الوجود. یہ مسئلہ ہو گیا ہے. ہم کرتے ہیں کانفلیکشن بٹوین دا ٹو فلاسفیز. دیکھیے، وحدت الوجود کفر عقیدہ ہے، اس سے انسان اسلام سے باہر نکل جائے گا ڈائریکٹلی. اگر وہ بولے گا کہ جو ہم ہیں، ہم پارٹ آف گاڈ ہے، سیدھے ہم پارٹ آف گاڈس ایسنس ہے. یونیورس از اے پارٹ آف گاڈس ایسنس، خود خدا کا حصہ یونیورس. کافر، اسلام سے باہر بالکل. نمبر دو، وحدت الشہود کیا ہوتا ہے؟ وحدت الشہود، وحدت الشہود کا مطلب ہوتا ہے گواہی دیتی ہے ساری یونیورس، اس کا میکانزم. ٹھیک ہے، کہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے اس کے پیچھے ایک خالق. اس کو بولتے ہیں وحدت الشہود، گواہی دیتی ہے ہر چیز. آپ دیکھو کہ یہ پلانٹ اچھا سا بولو، یہ خود یہ نہیں بن سکتا ہے. یہ مجھے پلانٹ ہی گواہی دیتا ہے میرا بنانے والا کوئی ہے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں مجھے کس نے بنایا ہوگا، جواب ملتا ہے ہاں تمہیں کس نے بنایا ہوگا. میں اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتا ہوں، جانوروں کو دیکھتا ہوں، کریچرس کو دیکھتا ہوں، وہ خود گواہی بن جاتے ہیں اس چیز کی کہ ان کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہونا ہی ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے اچھی سی کوئی پینٹنگ، آپ کیا بولیں گے؟ کوئی کس نے بنائی ہوگی. آپ دیکھیں گے اچھی صنعت کاری کر کے ہوگی کس نے. وہ جو ہے نا وہ کرسی اچھی بن گئی ہے، پیاری سی کرسی، آپ کیا بولیں گے؟ خود ہی بن گئی کرسی؟ نہیں، کرسی گواہی دیتی ہے بھائی صاحب میرا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا، میں خود نہیں بن سکتی ہوں. ہے نا؟ یہ مائک خود بن سکتی ہے اتنی اچھی مائک؟ نہیں بن سکتی ہے خود مائک جب تک کسی بنانے والے نہیں بنائی ہوگی. تو اسی کو بولتے ہیں وحدت الشہود. اور ان دونوں کو مکس نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود. وحدت الوجود کفری عقیدہ ہے کہ اگر بولیں گے خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے، خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے، اس اعتبار سے کہ یونیورس از گاڈس ایسنس یا وی آر گاڈس ایسنس. ہم خدا کا جز ہے، خدا کا پارٹ ہے. جیسے ایک موضوع روایت کے بارے میں کہی جاتی ہے جو فیبریکیٹڈ ہے، جو موضوع ہے، جو جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بلکہ میں بولتا ہوں کیسے کچھ عالم ایسے یہ روایت بول بھی سکتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنی جگہ بنا لے جہنم کے اندر. تو یہ جھوٹی حدیث ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے بلاسٹ ہو گیا اور دنیا بن گئی. یہ بالکل موضوع حدیث ہے، یہ فیبریکیٹڈ، یہ جھوٹ ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ وزائین نے گڑھ دی ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. آپ پتہ کتنی ساری موضوع روایتیں مشہور ہو گئی ہوتی ہے اور ضعیف روایتیں بڑے بڑے عالموں نے گئی ہوتی ہے کہ انہیں کتابوں میں بڑی ہوتی ہے، تحقیق نہیں کی ہوتی ہے اچھے سے اس ٹائم پہ.
تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بڑا کوئی عالم ہوگا وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، غلطی ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے، غلطی دنیا کے بڑے بڑے انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے غلطیوں سے پاک۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا ہمیں غلطیاں ان کی مانی ہے، غلطیاں انہوں نے کی ہے یہ ٹھیک تھے پھر بھی ہمیں غلطیاں ان کی بولنی ہے، یہاں پہ غلطی ہوگی تاکہ ہم ان سے بچے، ان غلطیوں سے نا۔ اس کے بعد تو یہ تھا یہ اس کے بارے میں۔ مجھے پسند نہیں ہے کسی کو ٹارگیٹ کرنا، نہ کسی کو ٹارگیٹ کرنا، میں بولتا ہوں ٹارگیٹ کرنا چاہیے ایک بادل آئیڈیالوجیز کو، نہ کہ انسانوں کو، اس کے انسان نے یہ غلطی کی، اس نے انسان نے یہ غلطی، ایسے کیا فائدہ ہے؟ ایسے کوئی ایسے وہ کانسٹنٹ کرٹیسزم ایسا نہیں کرنا ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ بولے کہ یہ غلطی یہاں پہ کنسیپٹ میں غلطی ہے، کیوں غلطی ہے، یہ مسئلہ ہے ایسے ہے نا۔ اس کے بعد لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھیے یہ جو ایک ایپ اچھی ایپ ہوتی ہے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں احادیث کا نا یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اس کا نام ہے الباحث الحدیثی، حدیث ریسرچر، وہ اچھی ایپ ہے، اس میں آپ استعمال کیا کریے، بعض اوقات سرچ کیا اگر ٹیکسٹ عربک کا وہ دکھاتی ہے سند، وہ دکھاتی ہے صحت حدیث کی، صحیح ہے ضعیف ہے منکر ہے معضل ہے، مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اصلی نا میں بند اس قرآن کورس کا انشاءاللہ یہ تو اچھا کورس ہے، جب ہم یہ ختم کریں گے ایک دو سال کے بعد پھر اب پڑھیں گے اصول حدیث کے بارے میں انشاءاللہ اچھے سے، کیونکہ وہ ضروری پڑھنا چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً بے شک جو دین ہے، اچھا ہم نے یہاں سے پڑھا ہی نہیں پہلے، پڑھا ہم نے، جو دین اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے۔ ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از جسٹ اسلام اینڈ نو ادر ریلیجن۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبمیشن۔ اللہ کی نظر میں صرف ایک ریلیجن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ آپ گروپ میں لنک بھی بھیج دینا ایپ کی، ہاں انشاءاللہ میں نے بھیجی 1000 بار اور بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں کیا اختلاف ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ، سوائے اس کے بعد کہ مَا جَاءَهُم الْبَيِّنَاتُ، سوائے اس کے بعد کہ ان کے پاس جو آ گئی تھی روشن واضح دلائل، ٹھیک ہے، من بعد ما جاءتهم ما جاءهم العلم، اس کے بعد ان کے پاس علم آ گیا تھا، علم آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کر دیا، بغیم بینہم، ان کو آپس میں یہ حسد تھا، انوی تھا آپس میں، وہ انویس تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جس نے کفر کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ، ڈسبلیو کر دیا، نہیں مانا، فإن اللہ سریع الحساب، بس بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو اسلام کون سا دین ہے؟ وہی دین جس کی ہر پیغمبر نے دعوت تعلیم دی ہے، ہر دور میں۔ کیا امریکہ میں پروفٹ آ گیا؟ ہاں۔ آسٹریلیا میں آ گیا؟ ہاں۔ نیوزی لینڈ میں آ گیا؟ ہاں۔ رشیا میں آ گیا؟ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکل قوم ہاد، ہر کسی قوم کی اور ہدایت کرنے والا بھیجا گیا، گائیڈ، گائیڈ کا لفظ آ گیا، ان شارٹ گائیڈ، لکل قوم ہاد۔ اب ہمیں کیوں نہیں کہا گیا وہاں پہ آ گیا؟ ہمیں اسے کیا ہوتا، مطلب ہمیں کچھ فرق پڑتا ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے چائنا میں چنگ چونگ پروفٹ آ گیا تھا، وہاں پہ ایسے کچھ اور پروفٹ آ گیا تھا، ہمیں اسے کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں۔ تو عرب کیونکہ اولین مخاطب تھے، فرسٹ ایڈریس تھے، تو وہ تھے فاملیئر انہیں مڈل ایسٹ کے پروفٹس کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، وہ جانتے تھے ان کو اپنی ہسٹری کے حساب سے۔ تو یہاں پہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جب دنیا میں آگے تو آخری پیغمبر ہے، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا وہاں پہ ہی، اب کوئی پروفٹ نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن جو دعوت توحید تھی، دعوت رسالت تھی اور دعوت آخرت تھی، یہ ہر دور